فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو۔ اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ، پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے، سمجھ رہی؟ اس لیے جو تبلیغ والے، تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے۔ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو ضروری نہ سمجھے۔ حضرت اقدس کی کتاب مفتی ہند بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کا بھلا، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ الدعاء عبادت والعبادت توقیفیت فالدعاء توقیفی والتوقیفی ما ورد به الشرع، توقیفی وہی ہے کہ شریعت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہاں عمومی روایتیں ہیں۔ فرض کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں مسئلے آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، نماز رسول۔ میں کتاب کا نام کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، صحابہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ، آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے، صحابہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا یہ فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے تھے، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سن لی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگی ہے تو سنی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اب الفاظ سننا، کہتے جب فجر کی نماز پڑھی فلما سلم انصرفا، سلام پھیرا تو جو منہ موڑ کے مختلف منہ کر لیا، ودعا ورفع یدیہ۔ اچھا مختلف کو ساتھ نہیں ملانا، تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھائی جب انفرادی دعا مانگنی ہے تو منہ پیچھے نہ کریں نا، آگے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوم کے منہ پیچھے فرما رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ بھائی میں دعا مانگتا ہوں تو مڑ جاؤ، نہیں بتائیں نا آپ اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ تم آئے جب کوئی موٹی چھوٹی عقل ہو تو میرے نا۔ مجھے ایک ساتھی کہتے جی دعا کریں، غیر مقلد ہیں، یہ سر پہ ٹوپی پہنا کریں۔ میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو عقل دے۔ کہتے جی ہم کیا کہتے ہیں، آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا بھی دیکھو اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوں تو پھر بٹوا رکھتا ہے نا، پیسہ نہ تو بٹوا کیا کرے گا؟ جب سر میں عقل ہی نہیں ہے اس سے ٹوپی کرنی کیا ہے؟ ٹوپی ہوگی تو حفاظت کے لیے، اس کو عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی چاہیے نا، اس میں عقل ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں وہ ٹوپی پہنتا پھر وہ بیوقوف ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو عقل عطا فرمائے۔ اجتماعی دعا جائز بھی ہے، ثابت بھی ہے، مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ موجم طبرانی میں، سنن بہقی میں روایات موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، بعدما سلم یقول، اور سلام کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو حضور پاک نے دعا مانگی ہے، صحابہ کرام نے یہ دعا سیکھی ہے، پتہ چلا حضور پاک نے اونچی بھی مانگی ہے اور سب کو سنا کے بھی مانگی ہے، ورنہ صحابی کو لفظ تو یاد نہ ہوتے کہ حضور مانگتے تھے۔ جب صحابی حضور کے لفظ دے رہا ہے تو پتہ چلا دعا اجتماعی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائے، جی ہاں، فلما ثقل بدنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ استراحت ثابت ہے، 2 سجدوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا، لیکن ساتھ لفظ بھی لکھا ہوا ہے فلما ثقل بدنہ، تکلیف اور بیماری کے وقت۔ تو تکلیف اور بیماری میں آپ بیٹھ جائیے، ہر نوجوان بھی بیٹھا رہے یوں حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی کو بار بار حرکت دینا، بھئی مشکات میں ہے حضور پاک انگلی کا اشارہ فرماتے ولا یحرکھا، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، تو حرکتوں کا والا کام ہمارا نہیں ہے، نہیں انگلی کو حرکت دینے کی بات کیا۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس پر تھوڑی سی تفصیل سمجھیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی جائز ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں بھینس کا لفظ دکھاؤ۔ جاموس بھینس کو عربی میں کہتے ہیں، بیفلو انگلش میں کہتے ہیں، مانتواری سری سریکی چادن، میخے سری پشتو چادن، مختلف لفظ ہیں، تو کہتے ہیں یہ لفظ دکھائیں۔ تو ان کو یہ نہ کہا کریں بھینس کی قربانی جائز ہے، طرز بدلا کریں،
समझाने के लिए तर्ज बदला करें। इन्हें क्या भैंस हलाल है या हराम है, जो आपको पूछे भैंस की कुर्बानी जैसे को लाला खड़ो भैंस तो कुत्ते लिकर हराम है ते को क्या आके हलाल है, ये उल्टा ईंदे की चीज पाए वैसे इसकी गर्दन में जवाब आ जाए। ऐसे क्या भैंस हलाल है हराम है, हराम जानवर की कोई कुर्बानी होती है, कुत्ते को करा कुठाई खोते को कुठाई चुप। तो ये ला मुहाला कहेगा हलाल है, क्योंकि दही तो खावनी है ना भैंस दे खीर दी बड़ी हुई, खीर ही तो रड़े क वजन है मक्खन वास्ते ढेडा को लाभ आवना है, लस्सी भी घरकण वास्ते बंदा बैठा उसी भी एक लस्सी मैं को पिलाओ। तो ये तो इनकी नहीं छूटेगी ना, लस्सी दूध मक्खन और दही और देसी घी भी इसी भैंस की दूध का है। तो ये ला मुहाला कहेगा हलाल है, इसे को हलाल है तो मुझे लफ्ज दिखा। इंदा अब्बा जी नहीं दादा जी भी लफ्ज दिखावे चल तो मैं बरबिटे मुनासटे सा लफ्ज दिखा दे। तो ये ला मुहाला कहेगा लफ्ज तो नहीं है तो तू क्या हलाल क्यों है भाई, हलाल तो सारा साल खाना है ना, कुर्बानी तो सिर्फ 3 दिन है, ठीक है। तो जो सारे साल वाला मसला है पहले उसे हल कर लेते हैं, फिर 3 दिन का भी कर लेंगे। तो भाई ये हलाल कैसे है दलील, तो ये एक ही जवाब देगा कि कुरान में लिखा हुआ है अंतज़बहु बकरा, गाय को ज़बह करो, गाय हलाल है। तो गाय और भैंस में कलर का फर्क है, दोनों एक चीज है। उसे कहे ये भी जवाब मान ले कि जैसे गाय की कुर्बानी है वैसे भैंस की भी है। माशाअल्लाह नहीं समझा। तो जो मुशाबियत में हिल्लत साबित है तो मुशाबियत में उज़ही भी साबित है, तो दोनों साबित हो गए। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये जो हजरात बैठे हैं ना, ये हजरात पता है कहते क्या है, अजीब